بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اسے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے سے حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اس کی قوم کی جانب پیغمبر بنا کے بھیجا، تو اس نے آ کے ان سے بولا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب کو چھوڑو، صرف اللہ کی عبادت کرو تو تم کامیاب ہو۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں تو ہم کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں کھلی گمراہی میں نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تبلیغ کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اسے جھٹلا ہی دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بچا لیا ہو اس کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کو، مَعَهُ، جو اس کے ساتھی تھے، جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، كَذَّبُوا، جنہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، إِنَّهُمْ، یقیناً وہ لوگ، كَانُوا، تھے، قَوْمًا، ایسی قوم، عَمِينَ، نوح علیہ السلام کو کس طرح بچایا۔ یہ پیچھے پورا واقعہ میں نے آپ سے گوش گزار کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے عرصہ ان کو تبلیغ کی پر وہ نہیں مانے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے نوح، تو ایک کشتی تیار کر۔ جب انہوں نے کشتی تیار کی تو لوگ دیکھ کے ہنسی مذاق کرتے تھے کہ یہ دیکھیں خشکی پہ کشتی کیسے چلے گی۔ تو پھر جب اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت آیا، عذاب کا ٹائم آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، سب کو کہا کہ تم لوگ آ جائیں، آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پھر بھی وہی بیٹھے جن کو اللہ نے چاہا۔ اللہ نے کہا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور اس کے ساتھ سوار ہونے والوں کو نجات دی۔ اور سوار پتہ ہی کون ہوئے تھے؟ صرف مومن لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ اور ان میں سے ایک بیٹا بھی جو تھا وہ بھی سوار نہ ہوا، حالانکہ وہ باپ کی بات کو مانتا ہے، یقین کرتا ہے میرے بابا سچے ہیں، لیکن بیوی کی محبت میں آ کے، بیوی جو تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن کی بیٹی تھی، وہ اپنے باپ کو سپورٹ کرتی تھی۔ اس نے کہا میں تمہارے بابا کی کشتی نہیں بیٹھوں گی، تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، خیر بات کہنا ہے، پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کہتے ہیں نا محبت بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اس فتنے نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کہتے ہیں بابا نہیں، میں نہیں سواروں گا۔ کہا بیٹا آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ کہتے بابا میں پہاڑ پر چڑھ کے جان بچا لوں گا۔ کہا پہاڑی پر بھی پانی آ جائے گا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے وہ کہتے نہیں میں اونچا چڑھ جوں گا، چڑھ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے بیٹا جو ہے وہ غرق ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے اب سب غرق ہو گئے، جیسے جیسے پانی آ رہا تھا وہ اونچی جگہوں پہ چڑھنے لگے۔ ہائے، اللہ کے عذاب سے کوئی ہے بچانے والا؟ اللہ کے چلتے بیڑے میں نہیں بیٹھو گے تو کبھی تم بچ نہیں سکتے۔ وہ اللہ کے چلتے بیڑے میں ہی نہیں نہ بیٹھے، وہ وہاں پہ ہی نہیں ریڈی ہوئے۔ جب اللہ کے بیڑے میں نہیں بندہ بیٹھے گا تو یقیناً ڈوب ہی جائے گا۔ اللہ نے کہا ہاں سنو، جو میری کشتی میں سوار ہو گئے، یعنی اس کشتی میں حکم اللہ کا تھا سوار ہو جاؤ، ہے نا، اس کو اللہ بچانے والا، یہ گارنٹی تھی۔ پھر جو نہیں آیا، اللہ کہتے فَأَغْرَقْنَا، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک اماں بزرگ بچی تھی،
وہ تو اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ چاہے اللہ بچا لیتا ہے، اللہ کے آگے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ سیلاب آئے تو سیلاب کے اندر سے جسے نکالنا ہے نکال لیتے ہیں۔ ابراہیم کی آگ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا، تو کیا اللہ پانی سے ایک بندے کو بچا کے خشک جگہ پہ رکھ کے نہیں؟ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں کوئی بھی کہتا ہے نا اللہ نے یہ کر دیا، ہمارا 100% یقین ہے کہ اللہ کر سکتا ہے۔ کیا ہے یا نہیں کیا یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن یہ ہمیں پتا کہ ہمارا رب کر سکتا ہے ہر قسم کا کام۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے جھٹلایا میرے پیغمبر کو، اور میں نے بچا لیا اپنے پیغمبر کو اور ان کو جنہوں نے میرے پیغمبر کی تصدیق کی، میرے پیغمبر کے ساتھ سوار ہو گئے، ہم نے ان کو بچا لیا۔ اللہ کہتے ہیں انہم کانوا قوما عمین، وہ قوم اندھی تھی، اندھے لوگ، دکھتا ہی نہیں ہے ان کو حق۔ جس کو حق نظر آ جائے وہ آنکھ والا ہوتا ہے، وہ بصیرت والا ہوتا ہے، اور جس کو حق نظر نہ آئے اس کی آنکھ ہی نہیں ہوتی، اس کی بصیرت چلی جاتی ہے، وہ اندھوں کی طرح ہے۔ یہ دل کے اندھے لوگ ہیں، آنکھیں تو موجود ہیں لیکن وہ جو دیکھنا ہے جو چاہیے وہ نہیں دیکھتے، جو نہیں دیکھنا چاہیے اسے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا اندھا ہوتا ہے، ضروری اندھا وہی نہیں جسے نظر نہیں آتا، وہ بھی اندھا ہوتا ہے جسے آنکھوں کے باوجود نظر نہیں آتا۔ اب جس کو حق اور باطل کا ہی نہ پتہ چلے وہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کے درجے پہ نہیں ہے، وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، وہ گونگا ہے، وہ ہر چیز سے محروم ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا ہم نے ان کے کانوں پہ مورے لگا دی، ان کے دلوں پہ مورے لگا دی، وہ نہیں سن سکتے، وہ نہیں سمجھ سکتے، ان کے دلوں پہ ایمان جا ہی نہیں سکتا۔ یہ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس جیسے کئی پیغمبر بھیجے اور کئی قوموں کی طرف بھیجے، اور وہ قومیں، اللہ اکبر، وہ قومیں بھی کیا تھی سبحان اللہ، کہ اتنی عظیم بڑی بڑی شخصیتیں جب ایمان لے آئیں تو وہ شخصیتیں بن جاتی ہیں، جب ایمان نہیں لے کر آئے تو وہ عبرت بن گئی۔ اللہ ان قوموں کا ذکر کرے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا، دیکھا سنا آپ نے؟ اللہ کہتے ہیں تو اللہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ مجھے کو دیکھ کے چلے، میرے مطابق چلے، یہ نہیں، یہ جدید ٹیکنالوجی تمہیں بچا نہیں سکتی، یہ جدید ذرائع تمہیں بچا نہیں سکتے، یہ جدید سوچ تمہیں سیو نہیں کر سکتی، یہ سیفٹی نہیں دے سکتی۔ تم اگنور کر دو گے تو گویا اندھے ہو، اندھا پن اختیار کرنے سے حقیقت نہیں چھپ سکتی۔ اگر تم ایسا کرو گے نا، یقین مانو کئی بستیاں ایسی گزری ہیں، میری نافرمان تھی تو میں نے ایسے اٹھائیں اور اٹھا کے یوں میں نے دے ماری۔ جب ایک چیز کو اٹھا کے اتنی بلندی پر لے جا کے یوں پھینکے تو کیا بچے گا؟ تباہ و برباد کر دیا اللہ نے۔ اللہ کہتے ہیں میرے غضب سے بچو، میرے غیظ سے بچو، میری ناراضگی سے بچو، مجھے ناراض کرنے سے بچو، مجھے غصہ مت دلایا کرو۔ میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں۔ جہاں تم مجھے رحیم کہتے ہو، جہاں تم مجھے کریم کہتے ہو، جہاں تم مجھے ودود کہتے ہو، یاد رکھنا بھولیے مت میں وہیں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں۔ مجھ سے ڈر کے رہا کرو، میرے سے ڈرو گے نا تو پھر غلطی کوتاہی میں تو خود معاف کرنے والا ہوں۔ میری رحمت جیسی تو کسی کی رحمت ہی نہیں ہے۔ میرے پاس آ کے تو دیکھو، میں تمہارا بن جاتا ہوں، بس میرے بن جاؤ۔ دیکھو جیسے نوح علیہ السلام کی بستی کو میں نے پانی سے ڈبو دیا، غرق کر دیا، ختم ہو گئے، ایک نہیں بچا، ایسے ہی کئی اور قوموں کا ذکر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور وَإِلَىٰ عَادٍ، عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے، اخاہم، ان کے بھائی، یعنی انہی کے اندر میں سے، انہی کے ریلیٹیوز میں سے، ہودا، حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر۔ قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر آئے تھے؟ ہود علیہ السلام۔
قالا اس نے کہا جب وہ پیغمبر بن کے آ گئے نا تو قوم سے کہنے لگے یا قومی اے میری قوم اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو. قال یا قومی اعبد اللہ کہا تم اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو. اے میری قوم اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ما لکم نہیں ہے تمہارا. من الہ اس الہ کے علاوہ غیرہ کوئی اور کوئی دوجا اس الہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوجا رب نہیں ہے. افلا تتقون تو تم کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں نہیں تم تقوی اختیار کرتے؟ کیوں نہیں تم بات مان لیتے؟ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. نہ مانو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے. اللہ کے قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. انسان کو جب آتی ہے نا مشکل ٹائم تو خود ہی کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم ہی ظالم ہیں. اللہ نے اسی بات کو پہلے ہی فرما دیا کہ تم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو. یہ گناہ کرنا تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو, اپنے اوپر بوجھ لاد رہے ہو, تو اس کا کیا خود کو ہی اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا نا, کسی دوسرے کو تو نہیں. اب ذکر ایسی قوم کا ہے, یہ قوم عاد لمبے لمبے اونچے اونچے طاقتور لوگ تھے. عاد اور سمود یہ دو قومیں, ابھی آگے سمود کا بھی ذکر ہوگا ساتھ ہی. یہ نا ایسے درخت کو پکڑتے تو زمین سے نکال لیتے تھے. آج ہم یہ مرچی کا درخت اکھیڑنے لگ جائے نہیں اکھڑتا. ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ درختوں کو اکھاڑ لیتے تھے اور چنگے لمبے لمبے ان کے قد تھے. اللہ اکبر. ایسی قوموں نے اتنی طاقت اللہ نے دی. انہوں نے نا پہاڑ تھے, وہاں پہاڑی علاقہ تھا, انہوں نے پہاڑ کو تراش تراش کے محل بنا لیے, گھر بنا لیے, اور ان کے باہر یوں ڈیزائن بنائے جیسے کوئی محل ہو کسی بادشاہ کا. اتنی اللہ نے ان کو طاقت, شعور اور ہر چیز دی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. اللہ نے ان کی طرف پیغمبر بھیج دیا کہ ان کی اصلاح کیجیے. اب ان اصلاح کے لیے آئے تو کہنے لگے, حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قوم عاد سے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. چھوڑ دو سب معبودوں کو تو تم اچھے انسان بن جاؤ گے. تم جیسا اس جہاں میں کوئی نہیں ہوگا. اب قال الملأ الذین, یہ بات سنتے ہی کہا ان لوگوں نے, قال الملأ کہا سرداروں نے, الذین ان لوگوں کے, کفروا جنہوں نے کفر کیا. قال الملأ کہا سرداروں نے, الذین ان لوگوں کے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, یعنی کافروں کے سردار لوگ بولے. انہوں نے کہا من قومہ اس کی قوم میں سے, انا یقیناً ہم, لنراک آپ کو دیکھ رہے ہیں, فی صفاحت بے وقوفی میں, ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّا اور یقیناً ہم, لَنَظُنُّكَ گمان کرتے ہیں تجھے, من الکاذبین جھوٹوں میں سے. کہتے ہیں ہم تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں اور جھوٹا سمجھتے ہیں, تو سچا نہیں ہے. یہ جو تو نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یہ صحیح نہیں ہے, تو جھوٹا اور بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو. جہاں اتنے سارے رب نہیں ہمارا کام سیدھا کر رہے, ایک کیا کرے گا؟ استغفر اللہ معذرت. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہا, یا قومی اے میری قوم, لیس بی سفاہہ میں بے وقوف نہیں ہوں, میں پاگل نہیں ہوں, میں دیوانہ نہیں ہوں, میں پورے ہوش و حواس سے بات کر رہا ہوں. ولیکنی اور لیکن میں تو ہوں, رسول من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. اس بات کو جانیے, یہ خوش قسمتی کی بات ہے جن لوگوں کے زندگی میں پیغمبر آئے اور انہوں نے ان کو مان لیا,
بڑی فخر اور سعادت کی بات ہے۔ اور میں پتہ کیوں آیا ہوں تمہارے پاس؟ ابلغکم کہ پہنچا دوں میں تمہیں رسالاتی ربی اپنے رب کا میسج، اپنے رب کا پیغام دینے آیا ہوں میں اپنے رب کا پیغمبر بن کر۔ وَأَنَا لَكُمْ اور میں ہوں تمہارے لیے ناصح امین، نصیحت کرنے والا، امانت دار، یعنی میری نصیحت میں کوئی جھول نہیں ہے، میری نصیحت میں خود غرضی نہیں ہے، میری نصیحت اب میری اپنی طرف سے نہیں ہے، میں تو وہ نصیحت کر رہا ہوں جو مجھے رب نے بتا کے بھیجا ہے میرے بندوں کو کرو، اور اس جیسی خالص، پیاری، خوبصورت اور فائدہ مند کوئی نصیحت ہو ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا اس کو مانیے۔ یعنی نصیحت کیوں کی جاتی ہے؟ جب کوئی غلطی پر ہو اس کو درست کرنے کے لیے اس کی خیر خواہی کی جاتی ہے، ان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ درست ہو جائیں، یہ خیر خواہی ہے تمہارے ساتھ اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی۔ وہ آگے سے اکڑ گئے، کہنے لگے کہ ہم غلط ہیں، ہم تو ٹھیک ہے، ہمیں تو کسی رہبر کی ضرورت نہیں، ہم تو خود جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ چمکدار ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ چلنے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر اللہ! اب ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں نا، انسان کی عقل کمزور ہے، ہم بھی قرآن کو بند کر کے چلنا شروع کر دیں بڑی غلطیاں کریں گے۔ اگر قرآن کو کھول کے آنکھوں کے سامنے اس قرآن کو اپنا چشمہ دید بنا لیں گے تو پھر صحیح چل پائیں گے۔ کہا نہیں، ہم تو خود ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پیغمبر کی۔ جھٹلا دیا انہوں نے، اور جھٹلایا اپنی طاقت کے بل بوتے پر کہ یہ ایک بندہ جس کو ہم نے جھٹلا دیا یہ کیا بگاڑ لے گا ہمارا ہے؟ اور پیغمبر کہتا ہے کہ میں تو چھوٹا ہوں، میرا رب بڑا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ کارساز ہے، میں سزا نہیں دے سکتا، تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، پنش تو اللہ بندوں کو دیتا ہے، اپنی نافرمانی پر وہ خود ہی دے لے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ اوپر سے پتھر برسائے گا تو ہم تک تو پہنچیں گے نہیں، ہم تو پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں گھر بنا کے، بارش آئے گی تو بھی ہم اونچی غاروں میں بیٹھ جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے پھر ان کے اوپر پتہ ہے کون سا عذاب بھیجا تھا؟ آندھی کا، ہوا کا، اس چیز کا عذاب بھیجا جسے وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے، اور وہ آندھی اور ہوا ان کے کمروں میں، غاروں میں، ان کے گھروں میں گھس گئی اور ان کو پکڑ پکڑ کے ٹھا دیواروں سے مارا، اٹھا کے زمین پہ مارا، ان کے سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے، وہیں پہ یوں پڑے ہوئے ہیں جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ! اب پیغمبر کہتا ہے اَوَعَجِبْتُمْ کیا تمہیں تعجب ہے؟ ان جاءکم اس بات سے کہ تمہارے پاس آ گیا ہے ذکر من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل ایک آدمی پر، ذکر یعنی نصیحت یعنی نبوت تمہیں میں سے ایک آدمی کو ملی ہے، تمہیں یہ اچھا نہیں لگا؟ کسی اور فرشتے وغیرہ پر آتی پھر ٹھیک تھا؟ لِيُنذِرَ کیا تمہیں اس پر اعتراض ہے کہ تمہیں میں سے ایک آدمی پیغمبر بن کر آ گیا تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ وَاذْكُرُوا یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح جب اللہ رب العزت نے قوم نوح کے بعد تمہیں اس سرزمین میں خلیفہ بنایا تھا۔ اس بات کو یاد رکھو، اللہ نے ان کو کیسے نیست و نبود کر دیا۔ اگر اسی رب کی تم لوگ بھی نافرمانی کرو گے تو بچ نہیں سکو گے، اسی رستے تباہ ہونا پڑے گا تمہیں بھی۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً اللہ فرماتے ہیں اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، وَزَادَكُمْ اور زیادہ کیا تم کو، فی الخلق بسطہ قد و قامت میں، بتایا نا میں نے آپ کو وہ بہت بڑے بڑے تھے، خود ہی طاقت کے مالک تھے۔ اسی پر تو بندے کو اسی عمر میں تو بندہ طاقت کے نشے پہ آ جاتا، جوانی میں کیوں نہیں رب زیادہ یاد رہتا ہے؟ ان چیزوں کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو جن کو یہ انتہائی زیادہ دے دیا جائے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ نے طاقت ہی زیادہ دی اور جسامت قد کاٹ چنگے دے دیے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں میں نے یہ دیا ہے،
کس نے دیے؟ میں نے. اسی پر میری عطا پر ہی تم اکڑنے لگے ہو. یہ کیسا؟ بھائی تمہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا اور تم اکڑنے لگے ہو اسی طاقت پر جو میں نے دی. اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا سکو. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو شاید کہ تم فلاح پا سکو، ورنہ تمہارے پاس فلاح کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یعنی یہ نعمتیں میری دی ہیں، تجھے قد و کاٹ میں نے دیا، طاقت میں نے دی، یہ پہاڑ میں نے بنائے، اس میں تراشنے کی عقل میں نے دی. جب میں ہی نہیں چاہتا تو یہ تراشے نہ جاتے، یہ تراشتے تراشتے تم پر بند ہو جاتے اور تم وہی غرق ہو جاتے. تو کیا کرتے؟ یہ ساری میری نعمتیں ہیں، تم کھاتے میرا ہو، پیتے میرا ہو، تو گاتے کس کا ہو؟ کیا تم خود سے پیدا ہو گئے؟ مر جاتے ہو تو دوبارہ زندہ ہو سکتے ہو؟ تکلیف آ جائے خود کو خود ٹھیک کر سکتے ہو؟ تب تو مجھے دیکھتے ہو، اب کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے کیا بولا کہ تم سیدھے ہو جاؤ، پھر کامیابی ہے تمہاری، کامیابی تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے.